وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 1 تا 5 حصہ دوم آج کا موضوع۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 1 سے ہے آج کا سبق۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نزول اس کتاب کا اس ذات کی طرف سے ہے، اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور الحکیم ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آیات ہے۔ گزشتہ سبق کا جو اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان کو نشانیاں، یعنی ظاہر کے لیے بھی نشانیوں سے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا استفادہ کرتا ہے، اور اس کو باطن کے لیے بھی نشانیاں چاہیے۔ ہمارا تو یعنی اگر میں اپنا یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی اگر میں بات کروں، ہمیں اور کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی باطن چونکہ ہماری منزل نہیں ہے،
اور نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نشانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم اس میں عقل استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ظاہر کی نشانیاں جو ہم دیکھ کے اس پہ لٹو ہو گئے۔ اور کل میں نے آپ کو الفاظ استعمال کیے تھے نا کہ ہم پہ غشی طاری ہے۔ غشی جب طاری ہو جائے یعنی بے ہوش ہو جائے انسان، تو وہ اس کی تو یعنی لوگ چیختے رہیں اس کے سامنے اور اس کو کچھ دکھانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اس کو تو ایک بے ہوشی طاری ہے۔ تو کہنا یہ پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم پر ایک گہری بے ہوشی طاری ہے، بے ہوش ہو گئے ہم، دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے ہمارے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اب دنیا ہی ہماری منزل بن گئی ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہم لٹو ہو گئے، دنیا کے پیچھے لٹو ہو گئے، اور اس کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ بھئی آخرت ہے، قبر میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، قبر تو فوراً قریب ہے آپ کے۔ اچھا، پھر روز حشر ہے، پھر یعنی وہاں نتیجہ نکلے گا، اور پھر ایک فریق جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا، دوسرا جو ہے وہ جنت جائے گا۔ یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اس طرف یعنی بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، نہایت دکھ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم باطن کی طرف متوجہ ہونے سے انکاری ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہوش اڑ گئے ہیں دنیا کو دیکھ کے۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں آخرت کی طرف دعوت دے، بلائے، بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ درس میں مثال کے طور پہ یہ بات چیت ہم کر رہے ہیں نا، لیکن دیکھیں اس میں کوئی یعنی وہی بس باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سدھارنے پہ راضی ہوتے ہیں، بدلاؤ نہیں لاتے، بس کہتے ہیں ہاں اچھی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی، جن کی سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ، میسج میں لکھ دیتے ہیں بہت اچھا آپ نے بیان کیا، بس بات ختم ہوگی۔ بھئی یہ تو اس لیے نہیں ہے کہ میں بیان کروں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر آپ اپنی راہ لیں اور میں اپنی راہ لوں، یہ تو اس لیے ہے۔ دیکھیں یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں، اور خیر خواہی یہ ہے، خیر خواہی مطلب دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ تو بہرحال خیر خواہی کے جذبے، تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے خیر خواہی کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں ایسی خیر خواہی ہے، میں آپ کو تھوڑی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے گھر گئے آپ، اور وہاں جو ہے آپ اس کے کمرے میں بیٹھے، وہ علاقہ ذرا وہ تھا جنگلات میں گھرا ہوا تھا، تو کہیں سے سانپ آ گیا تھا کمرے میں۔ میزبان کی نظر اس سانپ پہ نہیں تھی، لیکن وہ سانپ تھا بڑا خطرناک۔ اب وہ یعنی مہمان کو اس نے جلدی سے بلایا کہ بھئی کوئی چیز لاؤ، اس سانپ کو ماریں، یہ بڑا خطرناک سانپ ہے، ایسے نہیں کہ بے خبری میں ہمیں ڈس لے۔ تو اب یہ جو اطلاع آپ نے دی اپنے میزبان کو، یہ ایک خیر خواہی کے جذبے پہ تھی، تاکہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ سانپ اس وقت سویا ہوا تھا اور آپ آئے تھے 5 منٹ کے لیے، لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ بھئی میں جانے سے پہلے اس کو بتا دوں کہ یہاں سانپ ہے اور یہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، آؤ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں اور کوئی چیز لے آؤ تاکہ اس کو مارے۔ تو پھر بہرحال وہ سانپ مار دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے خیر خواہی، کہ آپ نے ایک نقصان والی چیز دیکھی، آپ نے اپنے اس کو بتایا میزبان کو کہ بھئی یہ ایک چیز ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، آؤ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تقریباً یہی صورتحال ہے سامعین اکرام، میں آپ سے جو لگا ہوں یہ خیر خواہی ہے۔ ایک خطرناک انجام سے ہم سب دوچار ہونے والے ہیں، بہت خطرناک انجام ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، اس پہ میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن حقیقی جو خطرہ ہے وہ روز حشر کا ہے، وہ قبر کا ہے، وہ قیامت کے دن کا ہے، جس دن اعمال تولے جائیں گے۔
تو ہمارے اعمال تو سارے کے سارے بد اعمال ہیں سامعین کرام. اور یہ میں نے آپ کو بات کہہ دی ہے کہ جس شخص کا توحید پر ایمان نہ ہو اس کے سارے اعمال اکارت ہیں، باطل ہیں، نیک اعمال ہوتے نہیں ہیں اس کے. یعنی آپ نے نیت نہیں کی، نیت آپ نے اگر دنیا کی کر لی، اس میں آپ نے پھر چند نمازیں اور روزے بھی پڑھ لی، وہ سارے جو ہیں وہ تو باطل ہو گئے، کیونکہ آپ کی نیت تو دنیا کی تھی، اللہ کی تو آپ نے نیت کی نہیں ہے. اور دو چیزوں کی بیک وقت نیت آپ کر ہی نہیں سکتے. کبھی ہوا ہے ایسا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دو نمازیں رہ گئی ہیں مثال کے طور پہ، ظہر کی اور عصر کی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ سوچ کے کہ بھئی یہ میں بیک وقت جو ہے دو نمازوں کی قضا بیک وقت ادا کرتا ہوں، اور آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز قضا وقت ظہر کی اور 4 رکعت نماز فرض قضا وقت عصر کی. ایسا کبھی ہوا ہے؟ دو چیزوں کی نیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو ہم اپنے آپ سے پاگل بنایا ہے ہم نے کہ ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی پیسے دے اور یہ دے اور وہ دے اور آخرت میں بھی جنت دے دے. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں بھلائی لکھ دے. اب دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ آپ زندگی آخرت کے لیے گزارے. دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ اچھے اعمال، نیک اعمال، یہ دنیا میں بھلائی ہے. اور ہم نے چونکہ ہماری وہ یہ غشی تاری ہے نا، تو ہم نے سب کچھ جو ہے وہ یعنی ایک آیت کے مفہوم تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس آیت کا مفہوم ہے کیا. بھئی دنیا میں بھی بھلائی دے، یہاں بھی عزت دے، شہرت دے، پیسہ دے، اور وہاں پھر جنت بھی دے دے. تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کی اصلی وہ بتا دی ہے ترجمہ. تو بات میں یہ کر رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. میں بات کو ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں. بات ہو رہی ہے یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سامعین کرام، تقریباً 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں، یا 6 آیات پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان آیات میں یعنی دوسری آیت میں کتاب کی بات کی ہے کہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن جو یہ ساری باتیں ہیں بعد میں، اس پہ نشانیوں پہ زور ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پہ زور ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ تو ایک ضروری چیز ہے کہ ہمیں نشانی معلوم ہو. مجھ سے بعض لوگ بعض وقت یعنی یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی نشانی، یا آپ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کوئی کرامت کے طلبگار ہو جاتے ہیں. وہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہاں جو بات چیت ہو رہی ہے سامنے کرام، وہ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. نشانی نہایت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ تو نشانیوں سے متاثر ہوتی ہے. اور یقیناً نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی خلاقیت کی، اللہ کے کمال کی، قدرت کی، اس کی بادشاہت کی. تمام نشانیاں ہمیں درکار ہیں تاکہ ہم اس پر ایمان لیں. ہمیں تو ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا ہے. بہرحال یہ مضمون شروع کرتے ہیں شروع سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نزول اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں غالب کا جہاں تک تعلق ہے تو غالب اور بے مثل غالب، اس کا مطلب لفظی ترجمہ جو ہے وہ العزیز کا لفظی ترجمہ زبردست یا غالب اور بے مثل غالب. اور دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے، فطرتی طور پہ وہ
کسی ایسی ہستی سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے جو انتہائی مالدار ہو اور انتہائی فیاض ہو یا انتہائی با اختیار ہستی ہو. جیسے کہ آپ یہاں قوانین کے آپ دیکھیں، قوانین کے چمچے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کی جب سواری ہوتی ہے اس کے ساتھ کتنے چمچے لگے ہوتے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی جو ہوتی ہیں نا ہستیاں، مشہور ہستیاں، عزت والی ہستیاں جو ظاہری طور پہ ہیں، ان سے لوگ طمع رکھتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے. طمع جو ہے ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے کہ ہم طمع رکھتے ہیں، ہم لالچ رکھتے ہیں، ہم حریص ہیں، ہم مفاد پرست ہیں. اور یہ ساری ٹھیک ہیں، چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان باطن سے صرف نظر کر لے تو پھر تو ظاہر رہ جاتا ہے. تو پھر آپ ظاہری جو چیزیں آپ کو نفع دیتی ہیں آپ ان کے حریص ہو جاتے ہیں، ان کے آپ یعنی اس میں آپ اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں، ان سے آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں. یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں نے مختصر بتا دیا. اب دیکھیں، ہماری منزل تو باطن ہے، ہماری منزل تو اللہ ہے. ہم نے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی. ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. ہمارا کمال ہمیں کچھ حاصل اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے. پھر اس سے ہم توقع کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے، اپنے انعام سے نوازے، اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھیں رحمتیں اور فضائل ایک تو مشترک ہیں صفت رحمانیت کے تحت. سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فضل، رحمت اور اس سے نوازا ہے اپنی. لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری منزل ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سامعین کرام، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے مضمون کو آگے بڑھانا مشکل ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے. آیا دنیا کے لیے نہیں، دنیا اس کی منزل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. ہاں، یہ آیا ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے. بہت بلند درجات، کمالات اور بہت بلند درجے سے اس کو نوازنا چاہتا ہے. اور اس کا جو عہدہ ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہے انسان کا. جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہے تھے تو فرشتوں سے کیا کہا انہوں نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ. یعنی کیا مطلب؟ نمبر 2 اپنا نائب، سیکنڈ ہینڈ کمان. بہرحال وہ مضمون اتنی گہرائی میں نہیں جا رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان، مقام انسانیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بھجوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان عروج حاصل کرے، ترقی کرے اور مجھ تک پہنچنے کی دنیا میں صلاحیت حاصل کر لے اور پہنچ جائے. اور آپ کو ضمناً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مقامات صرف آخرت کے نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ یہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، اللہ کے نائب بن سکتے ہیں، اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، اور اللہ کے بعد نمبر 2 بن سکتے ہیں آپ. اور وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ بندہ جو ہے میرے قریب آتا ہے اور جو فرائض میں نے اس پہ لازم کیے ہیں سب سے زیادہ ان سے، اور پھر یہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نوافل زائد کاموں سے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.
اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کا نائب ہے، بن گیا۔ اب جب انسان نے ایک پریکٹس شروع کی، اللہ کے خلیفہ یا جد و جہد شروع کی، تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے، حدیث میں بالکل واضح طور پہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے، تو اس کی ساری قوتیں جو ہے وہ میری قوتیں بن جاتی ہیں۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جسم اس لیے دیا ہے، یا انسان کے روپ میں اس لیے اس کو بنایا ہے، یا انسان کی جسم میں اس لیے اس کو اتارا ہے کہ یہ جد و جہد کرے، محنت کرے، اور یہ جسم، یہ زندگی، یہ آلات ہیں اس کے پاس، یہ وقت، یہ جسم، یہ زندگی، یہ اس کے پاس آلات ہیں۔ اب اس نے کرنا کیا ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اس نے دوڑ لگانی ہے، اور اپنے اخلاق کو اللہ کے یعنی اللہ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ اب اللہ کی صفات، تخلقوا باخلاق اللہ یا صبغت اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اس نے دنیا میں آ کے کوشش کر کے اس کا پھر اپنا لگا بندہ طریقہ ہے اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کے رنگ سے سوا کسی کا اچھا رنگ ہے نہیں۔ تو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بہرحال یہ منزل ہے، اللہ منزل ہے، اور پھر اس کی طرف جد و جہد کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کو جد و جہد کرنی ہے۔ اب یہ سب جو پوری میں نے آپ کو ایک مقصد زندگی بتایا ہے، اب اس کے لیے ہمیں یعنی زیادہ دیکھیں، جتنا بھی آپ کا یقین زیادہ ہوگا اپنی منزل پر، آپ اتنی ہی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں بھی ہمارا یہی قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جس چیز پر جتنا زیادہ یقین ہو آپ اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کا باطن پر یقین ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے، جتنا زیادہ آپ کا یقین ہوگا اتنے ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اب وہ یقین کیسے ہوگا، کیسے پیدا ہوگا؟ نمبر ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ انہی آیات کی روشنی میں آپ نے عقل سے کام لینا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ جاثیہ کی، آیات لقوم یعقلون، آپ نے عقل سے کام لینا ہے۔ عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ آپ نے دیکھنا ہے، نظر سے کام لینا ہے، ظاہر کی نظر سے، ظاہر کے ذہن سے سوچنا ہے، ظاہر کے کانوں سے سننا ہے۔ اب سننا ہے آپ نے کسی کی بات سننی ہے، حق سنانے والے کی بات سننی ہے، اور آپ نے اس کائنات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یوقنون، یعقلون۔ تو یہ یعنی آپ نے نشانی اپنے لیے تلاش کرنی ہے، آپ نے اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے ذریعے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، او کما قال۔ پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض،
وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی جو اپنی جگہ تفصیل آ جائے گی۔ میں آپ کو یہاں جو وہ ہے، سب سے پہلے تو سامنے کرام میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں، تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان وہ نقطہ رہ گیا تھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان طاقتور ہستی سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سب سے زیادہ طاقتور ہے اور بے مثل غالب ہے، بے مثل قوت والا ہے، العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو فیاضی ہے وہ آپ دیکھیں، وہ کھلی ہے ہمارے سامنے۔ کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے۔ تو بہرحال العزیز سامنے کرام، تنزیل الکتاب۔ اب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ نزول اس کتاب کا، تو اول تو اس کتاب کی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ عزیز بھی ہوں اور الحکیم بھی ہوں۔ العزیز میں نے آپ کو یہ نقطہ بیان کیا کہ طاقتور ہستی، تو آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، اور بالکل آسانی سے آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو بے مثل قوت کی مالک ہے اور زبردست طاقت کی مالک ہے اور غالب ہستی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، فعال لما یرید۔ یہ تھوڑا سا آپ اگر سوچیں، اور سوچنا چاہیے، اس کھوپڑی میں جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، تو اس کے ذریعے سوچنا چاہیے۔ کتنی زبردست عقل ہے، انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کی دیکھیں، اس کے لیے غذا تیار ہے، انسان پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ غذا دے رہا ہے، تو یہ کون سے اسباب ہیں؟ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہوا بند ہو جائے اور تو یعنی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، یا آپ کا سانس بند کر دی جائے، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو انسان تو پیٹ میں تو سانس نہیں لیتا ہے، 9 مہینے جو یہ گزارتا ہے تو یہ تو سانس نہیں لیتا۔ بہرحال یہ مضامین ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ اور بھی بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم، Ha-Mim. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
The revelation of the book is from God, the exalted in might, the wise. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. In the heavens and the earth are proofs for the believers. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. And in your own creation, and in the creatures he scattered, are signs for people of firm faith. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. And in the alternation of night and day, and in the sustenance God sends down from the sky, with which he revives the earth after its death, and in the circulation of the winds, are marvels for people who reason. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. These are God's verses which we recite to you in truth. In which message, after God and his revelations, will they believe? सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।